سٹیجاں دے اتنے اچھلنا کدنا یہ علیحدہ گل ہے، وسائل دے لحاظ نال جناب کل ایتھے جلسہ پرسوں ایتھے جلسہ بابا جی کہندے سن جڑیاں دا پتہ میدان وچ لگدا، سٹیجاں اتنے نہیں لگدا، نسیا کہ نہیں میدان وچ 9 گھنٹے بھی نہیں کٹے تے گلاں لبیک والےاں نوں، اور اون دے نال جڑے گماشتے پھر دین او جی آپ نے ایسے کر لیا، آپ نے ایسے کر لیا، میں کہا آنا سی نا باہر تواڈے کو تے راوی پل نہیں کراس ہویا۔ تشریف رکھو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپام فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شام
علم کا مقصود پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود عفت قلب و نکاح، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم جویائے راہ، فقر دانائے راہ، چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہر و مام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع شفقت و محبت، پیر قاضی محمود اعوان صاحب زیدہ مجدہ، اور سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا، تمام عہدیداران، کارکنان اور معزز سامعین محترم، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جن کے فیض چشمہ سے جاری ہونے والے فیض سے علامہ اقبال نے بھی گھونٹ پیے ہیں، اور اسی مبارک آستانہ کو علامہ اقبال کا روحانی پیر خانہ کہا جاتا ہے، مرشد خانہ کہا جاتا ہے، اور اسی آستانے کے بزرگوں کے آج عرس پر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہم یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع نے غزوہ احد میں جاتے ہوئے یہ آخری پیغام دیا تھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جا کر پیغام دے دو کہ اگر ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی اور کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا عذر قبول نہیں کرے گا کہ میں اکیلا تھا، میں کیا کرتا۔ جب تک زندہ ہو، جب تک یہ سانس چلتی ہے، جب تک اس وجود میں دھڑکنے باقی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر، ان کی ناموس پر قربان ہوتے رہنا، ان کی عزت پر پہرا دیتے رہنا۔ ہم آج یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امیر المجاہدین کے ان اسباق کو تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں نے اس طرح یاد رکھا کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر نہیں، ختم نبوت پر نہیں، وہ قانون جس قانون کو ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا، اگر اس کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے، اٹھے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیں گے اور اٹھے ہوئے قدم کو ٹانگوں سے چیر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر نہ جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ میں آئے اور آ کر خوشامد کے طور پر حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوا تھا، مغیرہ بن شعبہ۔ انہوں نے جب دیکھا نا حضور کی داڑھی کی طرف بار بار ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تلوار کو بے نیام کیا اور دستہ اٹھا کر چاچے کے ہاتھ پر مارا اور کہا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَأَلَّا تَصِلَ إِلَيْكَ، اے چاچے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ پیچھے کر لے، اگرچہ تو خوشامد کے لیے کر رہا ہے، اگر اب دوبارہ بڑھا تو ہم یہ ہاتھ کاٹ کر واپس آئے گا، یہ کٹا ہوا ہاتھ واپس آئے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر، آپ کی ذات گرامی پر کل انڈیا میں بکواس کیا ہے۔ ہم یہ بتانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذمہ داران، ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اوپر بیٹھنے والے عہدوں پر بڑے بڑے لوگ غیر فعال ہوں، لیکن مودی اور اس کے حواری سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑا جائے،
हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सज़ा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जानें भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है। वो अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफ़ेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बौछार में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीजन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा हैं, अभी हुजूर की नामूस पर पहरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अक़वाम आलम को बताते हैं कि ये कौमें जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है ख़त्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के
दरवाज़ों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वरफ़ाना लका ज़िक्रक का मालिक ने जिम्मा लिया है और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की ज़रूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने ये नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और एक मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूद व नसारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की। जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मैशत बढ़ गई? अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं। तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाए तो सारा आलम कुफर इनके पाँव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहाँ बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पाँव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जोहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात। इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे,
اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستہ فقر کا استعمال کیا ہے، رستہ فقر کا اختیار کیا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس فقر کو لیتے ہوئے ہی ہمارے امیر المجاہدین نے ایک GLI گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا، پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا۔ ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، فیض آباد کا مارکہ ہو، وزیر آباد کا مارکہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں، اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، اور بندہ اٹھتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے۔ ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، ہم تعداد میں چند رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں، اس کے یقین پر نکلے ہیں۔ اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا، اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا، جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا، اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے، میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے، یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا، باخدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر، اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے، ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا، تجھ سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم جرمدار ہوتے۔ اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، چے نسبت خاک راب عالم پاک، ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ ہم اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئیں، AC والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں، اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے، اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، سروں پر کپڑا بھی نہ ہو، اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہوں، پھر بھی وہ ہر ڈولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو، اور جس کی توقع ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی، جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا
وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے. لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا. اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا. اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا. انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا. اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا. ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی کی. اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں گے نہیں جی ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں. بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات. ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی. میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے. فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا اسی استعفیٰ لے کے جانا. جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں. بابا جی فرماندے نے عشق رسول ثابت کرن واسطے دسنا نہیں پیندا، عشق ہوندا جڑے لوگ دیکھ کے کون کے عاشقان رسول جا رہے ہیں. جدوں یتیم خانے تو قافلہ وزیرآباد تک کیا، کسے ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں، سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا، اے عاشقان رسول دا قافلہ جا رہا. اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پیندی کہ جناب میں بھی عشق رکھدا، میں بھی یہ گل رکھدا. لوگ چہرے ویکھ کے، لوگ عمل ویکھ کے دستے ہیں کہ عاشقن اے عاشقان رسول جا رہے ہیں. اور فرانس دی واری آوے تو بندہ لمے پہ جاوے، بلکہ لمے نہ پوے اٹھ کے نس جاوے. اور جدو اپنی باری آوے کہے میں امریکہ دے خلاف ہاں، اور پھر رات نو جا کے امبیسیہ دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے، میں آپ کے خلاف کیسے ہوں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں، کھل کر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے. ہم برسر ممبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے کہو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں. امریکہ کے خلاف وہ ہے جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھ دی ہے. ہاں امریکہ کے خلاف وہی. اور امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات میں رہ سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. منافقت کی تو یہی یاد ہے. اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گنڈے ہیں، ان کے اندر کا بغض نہیں نکل رہا. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا، جس نور سے کفر ڈرتا ہے، ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا. نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہمیں ٹچ دینے والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے جن کا نام یافور تھا. تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا، وہ منافقت کا نام ہے. ٹچ دیا ہوا وہاں ایک کھڑا تھا، اس نے کہا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا. جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا، کہا یا رسول اللہ اس گدھے کو یہاں سے لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، مجھے بڑی بدبو آئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا، جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا. اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا، اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے، ٹچ والے نے، وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے. تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا من کا. آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے، لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا. جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے، وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے. جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے، ہم وہ بات کریں گے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی، آزادی کی بات وہ کر سکتے ہیں، آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھی. لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو. ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز گیا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل حق خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل حق خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے. خون فاروقی نے جوش مارا، علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کمینے ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہون تو میرا فتویٰ ہے یہ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. ان کی اولادیں آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں، ناچنے ٹاپنے والوں کی اولادیں آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتی. اور سٹیجاں دے ہوتے اچھلنا کودنا یہ علیحدہ گل ہے، وسائل دے لحاظ نال جناب کل ایتھے جلسہ پرسوں ایتھے جلسہ، بابا جی کہندے سن جڑیاں دا پتہ میدان وچ لگدا، سٹیجاں تے نہیں لگدا. نسیا کہ نہیں میدان وچ 9 گھنٹے بھی نہیں کٹے تے گلاں لبیک والےاں نوں، اور ان دے نال جڑے گماشتے پھر دین او جی آپ نے ایسے کر لیا، آپ نے ایسے کر لیا. میں کہا آنا سی نہ باہر تواڈے کو تے راوی پل نہیں کراس ہویا، تواڈے کو تے چناب پل نہیں کراس ہویا، تے ساڈے دیوانے تا او سن کہ جنہاں نے راوی پل کراس کر کے نہیں دکھایا بلکہ نچ کے کراس کیتا، اور لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے ہوتے وجد کر دیا کراس کیتا. جس دن ہر قسم دا ظلم اپنے عروج تے سی، ہر قسم دا ستم اپنے بام عروج تے بیٹھے سی، اس دن آگے کہا کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اور تو کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں. کیا بات ہے، کیا بات ہمارا مقصد قوم کو اپنی قوت دکھانے کا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر وقت حاضر ہیں. اور جب بھی حضور کا نعرہ لگایا گیا، حضور کے دین کو ہماری پرچی کی ضرورت پڑی پرچی دیں گے، مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑی ہم جان بھی دیں گے. اور ابھی
ابھی تو ایک میدان تھا نا جو ڈی چوک کی طرف راستہ جاتا ہے, ابھی 6 دن اور ہیں. میں کہا 6 نہیں 600 بھی ہون, انہاں تیل تیل کوئی نہیں. کیا بات. اے 6000 سال بھی ہون, تیری جرت ہی نہیں, تیری جرت ہی نہیں کہ تو باہر میدان اس کھڑا ہو کے گل کر سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے جرت کسے نو بخشی تو تحریک لبیک پاکستان دے کارکنان نو بخشی, اور تحریک لبیک پاکستان دے ذمہ داران نو بخشی. اور اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں کہ درست فیصلے کرو, ورنہ اسی کہہ چکے ہیں کہ تانوں اقتدار تو لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تواڈے نالوں ظالم سی ہو, اسی اس دے نال اس وقت مقابلہ کیتا جدو گل دے مقابلے گولی ماردا سی اور گل نہیں سی سندا. اسی کیا تیریاں گولیاں ختم ہو جان گیاں, عاشقان مصطفیٰ دے سینے نہیں مکن والے. اور انہاں سینے دے اندر وہ عشق موجزہ نے کہ اگر تو کہنا کہ چناب پل دے ہوتے اے واپس چلے گئے سن نام کے وے اتھو وزیر آباد تو لبیک والے آج بھی تیار کھڑن, آج بھی تیار کھڑن. اگر کسے شیطان نے کوئی شیطانی دی کوشش کی تھی حضور دی عزت ہوتے, حضور دی ناموس رسالت ہوتے, کوئی قانون نو چھیڑ چھاڑ دی کوشش کی تھی, میں گل ڈھک چھپ کے نہیں کرن لگا, میں گل تواڈے نال کھلی کرن لگا. ساڈے کول جڑیاں خبراں اس دے مطابق انہاں نو کوئی مرزئی پیسے دینا چاہندے اور اس دے تبادلے چو چاہندے کہ تسی 295 سی دے اوتے کوئی ساڈے نال ترمیم کرو. تے یاد رکھنا جدوں تک تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک بچہ بھی زندہ تہاڈی سوچ تو بھی باہر کم کر دیں گے اگر کسی ادھر میلی اکھ بھی دیکھی. حکومت کرن آئو بالکل حکومت کرو, ڈٹ کے کرو, معیشت نو سنبھالو, ملکی حالات نو سنبھالو, سیاسی ابتری ختم کرو, لیکن پاکستان دے آئین نال اور کسے نال تو انو چھیڑ خانی کرن دی اجازت نہیں دیاں گے. اگر کیتا تو پھر اسی میدان لا لواں گے, اور تانوں پتا پھر میدان لبیک والے کس طرح لاندے ہیں. او تا او سی نا جنہ دے بارے غیر بھی کہنے ہیں بھئی یہ 4 شلہ نہ نس گئے سن, تے جدو اسی آئیے نا تو پھر سارے نو میدان چو نسا کے کہنے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت. اور آخری گل میں دعویٰ بڑا وڈا کر آیا, لیکن اللہ اور اس دے رسول دی نصرت تو بعد انہاں دے یقین تو بعد میں تواڈے اوتے رکھ کے آیا کہ الیکشن جدوں بھی کراؤ تحریک لبیک پاکستان. پکی گل ہے, پکی گل ہے, کوئی کمی تو نہیں چھڈو گے کسے قسم دی کمپین وچ, امیدوار لیان وچ, خرچہ کرن وچ اور جتوان وچ. اے تسی جانو کہ جت کے کس طرح نا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.